میں اس کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں، اور ان دو الفاظ کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر الیکشن، اس کو الیکشن کہتے ہیں تو یہ الیکشن نہیں ہے۔ یہ الیکشن کا مطلب ہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی ملے، وہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہو، ہر کوئی اپنا پارٹیسپیٹ کرے اور پبلک میں جائے اور پبلک فیصلہ کرے کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ یہ حق حکمرانی پبلک کا ہے، عوام کا ہے، قوم کا ہے، لوگوں کا ہے۔ یہی آئین کہتا ہے، یہی لاز کہتے ہیں، اور یہی دنیا کا اصول ہے۔ اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہوریت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ جمہور کیا ہے، پبلک ایٹ لارج ہے۔ جمہور کو یعنی جو آج پی ٹی آئی یا عمران خان جو سب سے مقبول پارٹی ہے، اس کو آپ سائڈ لائن کر کے، اس کو آپ ایک طرف رکھ کے، آپ صرف 10-15% عوام کے درمیان کہو کہ جی آپ فیصلہ کر لو کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ آپ نے سب کے 90% سے زیادہ ہمارے لیڈرز کے کاغذات نامزدگی ہی آپ نے پہلے نامینیشن فارم چھینے، اچھا وہاں سے کوئی کامیاب ہو گئے تو آپ نے پھر تائید کنندہ، تجویز کنندہ اٹھا لیے، وہاں سے اگر کوئی بھاگنے میں، وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ نے پھر کیا کیا، پھر آپ نے دھڑا دھڑ لوگوں کے کاغذات مسترد کر دیے، اور ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے پی ٹی آئی کا جو میرے تک رپورٹ پہنچے وہ 2100 کے قریب جو امیدوار ہیں ان کے ریجیکٹ کر دیے، اور اس کے مد مقابل وہ شہزادہ لاڈلا، سپر لاڈلا جس کو لائے گئے ہیں، شہنشاہ کرپشن جناب نواز شریف پی ایم ایل این کو، ان کا ایک بھی بندے کے کاغذات ریجیکٹ نہیں ہوئے، ایک بھی لیڈر اور ورکر کے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وکیلوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جو پروپوزر اسکینڈلز کی صورت میں یا کاغذات لے کے گئے ہوئے تھے۔ مثلا پرسوں کی مثال آپ گجرات کو دیکھ لیں، پرویز الہی کے لیے جو وکیل گئے تھے، سردار عبدالرازق خان، ملک امجد پرویز اور باقی، امجد پرویز نواز شریف کا وکیل ہے، لیکن اتفاق سے وہ لوگ چلے گئے تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شعیب شہین صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے آپ کیا یہ جو بتا رہے ہیں یہ بھی ان کے سامنے رکھیں گے، اور ابھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ابھی انشاءاللہ میں ملاقات کروں گا، ریکویسٹ ان کو کروں گا کہ جی ہمارا جو کیس ہے وہ لگائیں، اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ہمارے کیس کو لگائیں گے اور فکس کریں گے انشاءاللہ، اور ان کو سامنے یہ ساری چیزیں آلریڈی ہم لکھ کے بھی دے چکے ہیں بہت ساری شکایات کی صورت میں، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ۔ اچھا شعیب شہین صاحب، لوگوں کے گھروں میں، چادروں میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں یہاں تک کہ، لیکن آپ پھر بھی اسی عمارت سے انصاف کی توقع رکھ کے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ تو سنا ہے چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں، جب لوگوں کے گھروں میں رات کو 3-3 بجے لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، چادریں چھینی جا رہی ہیں، چار دیواری پامال کی جا رہی ہے، اور پھر بھی آپ انہیں عمارتوں سے انصاف کی توقع رکھیں۔ دیکھیں، ہم انصاف کی توقع ان عمارتوں سے نہیں رکھتے، ان اداروں سے اس لیے رکھتے ہیں کہ جن کی یہ آئین کے تحت ذمہ داری ہے، چونکہ یہ آئین موجود ہے، اس کے اندر یہ ذمہ دار ہیں، ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں اور لوگوں کو فری اینڈ فیئر الیکشن، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کا ماحول دیں، اور یہ ذمہ داری انہوں نے آئین کے تحت ان کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، اور اگر یہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں تو یہ ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہوگی کہ انہوں نے کیوں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ تاریخ پھر کسی کو بھولتی نہیں ہے، تاریخ ان کے کردار کو یاد رکھتی ہے۔ آج اچھے کردار بھی سامنے ہیں، آج جسٹس منیر کا کردار بھی سب کے سامنے ہے، تو اس لیے اگر یہ اچھا کردار کریں گے تو لوگ ان کو اچھے، تاریخ ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی، اور اگر برا کردار ہوگا تو جسٹس منیر کے انداز میں ان کو بھی یاد رکھا جائے گا۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، آج بھی وقت ہے، تمام ادارے، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری عدلیہ اور ہمارے وہ سیاسی اشرافیہ یا وہ ایلیٹس جو بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتی تھی، وہ کنسیڈر کرے اپنے فیصلوں کو۔ اگر وہ نہیں کرتی ہے تو نقصان جو ہونا ہے اس ملک کا، جو تباہی ہونی ہے، معاشی تباہی ہونی ہے، جو سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا، اور جس کے ذریعے ملک کی اکائیاں اور جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی، پھر کوئی دنیا کا کوئی شخص پھر خونی انقلاب کو نہیں روک سکے گا جو بظاہر نظر آ رہا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسی سچویشن ہو، اس لیے جو نقصان ملک کا ہوگا۔ تو اس لیے آج شعوری انقلاب آنے دیں، جمہوری انقلاب آنے دیں۔ کل آپ نے دیکھا ہیپی نیو ایئر کا پروگرام تھا، اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، نعرے کس کے لگ گئے؟ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، نعرے لگے صرف ایک شخص کے، عمران خان پی ٹی آئی زندہ باد۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی نفرتیں آپ پھیلا رہے ہیں اس نفرت کا اظہار لوگوں کو موقع دیں، تاکہ 8 فروری کو وہ مہر لگا کے اپنی نفرت کا یا اپنی کیتھارسس دور کر کے اپنی ایکسپریشن کر سکے۔ اگر آپ ووٹ کے ذریعے وہ حق چھین لیں گے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا
جو بہت سارے اور ملکوں میں بھی دیکھا، میرا خیال ہے اس ملک میں بھی اب عوام اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن باقی نہیں رہے گا سوائے انقلاب کے، اور وہ انقلاب اس طریقے سے آئے گا پھر کسی کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، پھر نقصان اس ملک کا ہوگا، اس ملک کی جڑوں کا ہوگا، اس ملک کے اداروں کا ہوگا، اور وہ پھر ہم برداشت شاید نہ کر پائیں۔ شیخ شاہین اگر الیکشن میں مصروف ہو جائے تو خان صاحب کے کیسز کون دیکھے گا سر؟ دیکھیں خان صاحب کے کیسز میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا، ان کے کیسز جو وکیل لڑ رہا ہے وہ سب سے ٹاپ پرائرٹی اس کو وہ رکھتا ہے، الیکشن سیکنڈری چیز ہے ہمارے لیے جو ہے وہ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان اس وقت سمبل ہے حقیقی آزادی کا، اس وقت وہ استعارہ، وہ علامت بن گیا ہے حقیقی آزادی کا، اس شخص کے ارد گرد ساری محبتیں اور اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہیں۔ لوگوں نے پبلک ایٹ لارج نے اب آزادی کا ایک استعارہ رکھا ہے، وہ ہے عمران خان۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستا ہے وہ عمران خان کے علاوہ کسی کا نام سننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو سنسیئر اینڈ لوئل ہو کے کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو الیکشن لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے عوام ہمارا الیکشن لڑ رہی ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ شاہین صاحب یہ بتا دیں، پاکستان تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اور الیکشن کمشنر تو ان کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہے ہیں اور پھر دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ دیکھیں یہ پی ٹی ایم کی جماعتوں نے کیا کیا، پچھلے سال جو بندیال صاحب نے کیا غلط کہا تھا، صرف یہی کہا تھا نا کہ الیکشن کراؤ، جو ان کو گالیاں دی گئیں، جو یہاں آ کر کے کنٹینر لگائے گئے، جو یہاں گیٹ بند کیے گئے اور جس انداز سے ان کو دھمکایا گیا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جس میں نون بھی اور مولانا فضل الرحمان بھی، یہ سارے یہی واردات کرتے رہے۔ ہمارے ساتھ تو زیادتی کر رہی ہے عدلیہ، بلکہ کئی حوالوں سے کمپرومائز ججز کچھ، لیکن اس کے باوجود ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا، عزت و احترام سے اختلاف بھی کیا، ان کے اوپر آبجیکشن بھی کیا تو عزت و احترام سے کیا۔ لیکن اگر عدلیہ اس طرح ان دھمکیوں کا علاج یہ نہیں کرتی، ان کے خلاف توہین عدالت نہیں کرتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مائٹ از رائٹ کا پرنسپل چلے گا۔ اچھا سر شاہین صاحب آپ وقفے سے پہلے کورٹ روم نمبر 1 میں گئے، کہا گیا کہ ہم آپ کو وقفے کے بعد سنتے ہیں، عدم پیروی کی وجہ سے بینچ اس پر چلا گیا، آپ کو کوئی بندہ موجود ہی نہیں تھا۔ جی ابھی میں ان سے بات کروں گا، ابھی جا کر ان کو ریکویسٹ رائٹنگ میں دے آیا ہوں۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ باہر کیجئے اندر کورٹ ان کو میں اسٹاف کو لکھوا کے آیا ہوں ان کو کہ کون سا ہمارا کیس ہے، ریکویسٹ بھی کر کے آیا ہوں، اور ابھی دوبارہ جاؤں گا، میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ ہمارا کیس لگ جائے۔ ہم نے کیس لگوانے کی ریکویسٹ کرنی تھی، وہ کر بھی دی ہے، اسٹاف کو بھی کرنا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ جیسے آپ کے جو شکوک و شبہات ہیں نواز شریف صاحب کو لے کر، مسلم لیگ نون کو لے کر، پیپلز پارٹی کے اسپیشلی بلاول بھٹو کے اگر بیانات دیکھے جائیں تو آپ لوگوں کے ایک جیسے ہیں، اور بلاول بھٹو بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو الیکشن کے لیے باہر ہونا چاہیے، ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر ان کو رو کر الیکشن کیا جائے، تو ان کی اس بیانات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے رہنما نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا اور ہمارا مخالف ایک ہے، ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر کوئی آئین کے مطابق اچھا بیان دیتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، لیکن آپ نے پھر زرداری صاحب کا دوسرا بیان بھی پڑھ لیا، سن لیا، ایک راو انوار نے اسٹیٹمنٹ دلائی گئی اس سے، اور اگلے دن ان کی ساری اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی۔ اگر یہ ان کی کریڈیبلٹی ہوگی تو ہم پھر کیا کمنٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں بہتر ہے کہ ہم کمنٹ نہ ہی کریں، لیٹ دیم ڈیسائیڈ بائی دیم سیلف، کیا وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں، کیا وہ قانون کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں، کیا وہ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ اچھا سر، کہا جا رہا ہے لیگل ٹیم پر بڑے اعتراضات کیے گئے کہ پی ٹی آئی کو لیگل ٹیم ہی جو ہے وہ ڈبو رہی ہے۔ آج بھی آپ پہلے عدالت میں پیش ہوئے تھے اپنا کیس فکس کروانے کے لیے، لیکن پھر کہا گیا تھا کہ بریک کے بعد آئیں، اس کے بعد آپ آئے، آپ یہاں پہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، اندر قاضی صاحب واپس چلے گئے۔ لیگل ٹیم کیا کرے؟ لیگل ٹیم سن لینا جواب سن لینا۔ لیگل ٹیم اس وقت بیسٹ اپنی سروسز دے رہی ہے، مشکلات کے باوجود اس وقت لیگل ٹیم سب سے زیادہ محنت کر رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اعتراضات ہر کسی کی طرف سے، اب یہ فیصلہ سوشل میڈیا نے تو نہیں کرنا نا، یا جو باہر ہماری لیگل ٹیم کے باہر بیٹھنے والا جو بندہ ہے اس سے تو نہیں فیصلہ کرنا نا کہ ہماری لیگل ٹیم نے کیا اسٹریٹجائز کرنا ہے، اسٹریٹجی کیا اپنانی ہے۔ انشاءاللہ ہماری اسٹریٹجی بالکل مکمل ہے، ہم تمام حوالوں سے مقدمات کی پیروی بھی کر رہے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کے پاس بھی جا رہے ہیں، ہم ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا کیس جو لگے گا تو ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے کہ وہ ہمیں انصاف دے گا۔ تو لیگل ٹیم کے جو معاملات ہیں وہ ہم لیگل ٹیم کو ہی ڈیسائیڈ کرنے دیں، اور پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے دیں۔ باہر بیٹھ کے دوستوں کا اعتراض ہو سکتا ہے، آپ ہمیں سجیشن دے سکتے ہو، ہر طرح کا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنی